بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریہ حیات اور اسلام کی تمام تر تعلیمات اسلامی نظریات پر قائم ہیں اور اسلامی نظریات جنہیں اصول دین کہتے ہیں، اس کا بنیادی ترین نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، یہ کائنات لاشعور مادے کی پیداوار نہیں، بلکہ اس کا ایک خالق اور مالک موجود ہے اور وہ ایک اور فقط ایک ہے۔ اس نظریے کو نظریہ توحید کہتے ہیں۔ نظریہ توحید کی کچھ بحثیں گزر چکی ہیں اور اس میں اللہ کی ایک اہم صفت یعنی حکمت بیان ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ بغیر ہدف کے کسی چیز کو خلق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال بامقصد اور باہدف انجام دیتا ہے۔ اس کے افعال کسی ہدف و مقصد کے بغیر نہیں ہوتے تاکہ اسے لغو اور عبث قرار دیا جا سکے۔ اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں ہدف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور انسان کو کیوں خلق کیا؟ بالخصوص انسان اپنے بارے میں یہ سوال پوچھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ سوال خود بخود پیدا بھی ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی اس دنیا میں کس مقصد و ہدف کے لیے ہے، میرا آخری ہدف اور میرا انجام کیا ہوگا، مجھے کس سمت جانا چاہیے۔ تو اب جب حکمت الہی کی بحث ہوئی تو یہاں اس کی مناسب جگہ بھی ہے کہ یہاں ہم سوال کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا ہے۔ اس سوال کو بعض لوگ اعتراض کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں ہدف نہیں رکھتا تو اس کے افعال بے ہدف ہوئے، عبث ہوئے، تو اس صورت میں وہ اللہ ہی نہیں ہوگا۔ جس کے افعال میں ہدف نہیں وہ حکیم نہیں، اور حکیم نہ ہو تو اللہ نہیں ہوگا، وہ لامحدود کمالات کا مالک نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں ہدف رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت رکھتا ہے، اس کو کوئی احتیاج درپیش ہے جس کی وجہ سے وہ یہ افعال انجام دے رہا ہے اور اس ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا کسی چیز کے حصول کے لیے اس ہدف و مقصد کے تحت وہ افعال انجام دے رہا ہے، اور اس صورت میں بھی پھر وہ خالق نہیں ہوگا، وہ لامحدود کمالات کا مالک نہیں ہوگا، چونکہ کوئی چیز ہے جسے وہ اپنے افعال کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ پس چاہے اللہ کے افعال میں ہدف نہ بھی ہو تب بھی اعتراض پیش ہوتا ہے، اور اگر افعال میں ہدف ہو تب بھی سوال لازم آتا ہے۔ تو جواب میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ ہم انسان اپنے جتنے بھی افعال انجام دیتے ہیں، صبح سے رات تک 24 گھنٹوں کے دوران جو بھی کام انجام دیتے ہیں، ہم یا تو کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہمارے افعال، یا تو کسی نقصان دہ چیز کو دور کرنے کے لیے۔ اگر ہم اپنے تمام افعال کا تجزیہ کریں، ان کو انالائز کریں، تو یقیناً ہمیں نظر آئے گا کہ یا تو ہم ان میں کسی فائدے کی تلاش میں ہیں، یا ہم اپنے افعال کے ذریعے بعض نقصانات کو دور کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو ہم بعض انسان یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہر انسان کا ہر فعل یا تو فائدے کی خاطر ہوتا ہے یا تو نقصان دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ بھی اگر افعال انجام دیتا ہے تو یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اپنی ذات کے لیے، یا یہ کہ اپنی ذات سے کوئی نقصان دور کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں جیسا نہیں، انسان چونکہ ناقص ہیں، محدود ہستی رکھتے ہیں،
ان کے پاس سارے کمالات نہیں ہیں، اس لیے یہ بعض کمالات حاصل کرنے کے لیے افعال انجام دیتے ہیں، اور چونکہ ان کو بعض خطرات لاحق ہوتے ہیں محدودیت کی خاطر، وہ لہٰذا یہ بعض خطرات کو، نقصانات کو دور کرنے کے لیے افعال انجام دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو لامحدود کمالات کا مالک ہے، کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ کے پاس نہ ہو اور اللہ اس کے حصول کے لیے اپنا فعل انجام دے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مثل و مانند کوئی وجود ہی نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے باعث خوف و خطر ہو اور اللہ اس کے خوف و خطر سے بچنے کے لیے کوئی فعل انجام دے۔ بس چونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اس لیے اس کے افعال میں ایسا ہدف موجود نہیں جو خود اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچائے یا اس کی ذات سے کسی نقصان کو دور کرے۔ بس یہاں تک یہ بات واضح ہوئی کہ چونکہ اللہ لامحدود ہے، لامحدود کمالات کا مالک ہے، لہٰذا اس کے افعال میں ہدف تو موجود ہے چونکہ وہ حکیم ہے، لیکن وہ ہدف خود اس کی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہدف اس کے افعال کے لیے ہے۔ فعل میں ضرور ہدف ہے، لیکن اس فعل کا ہدف اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا اور نہ اللہ کی ذات سے کسی نقصان کو دور کر رہا ہے، بلکہ وہ ہدف خود اس فعل کو کمال تک پہنچا رہا ہے۔ خود اس مخلوق کو جس سے اللہ نے بنایا ہے، اس مخلوق کو کمال کی طرف، بہتری کی طرف اور خوشبختی و سعادت کی طرف لے جا رہا ہے۔ بس ہدف ہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں، لیکن وہ ہدف خود افعال سے مربوط ہے، وہ ہدف مخلوقات کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ ہدف مخلوقات کو کمال تک پہنچانے میں ہے، نہیں کہ وہ ہدف اللہ تعالیٰ کے لیے فائدہ مند ہو یا اللہ تعالیٰ سے کسی نقصان کو دور کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اس کے پاس لامحدود کمالات ہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ پس اب یہ بات روشن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فعل انجام دیتا ہے وہ اس لیے انجام دیتا ہے چونکہ وہ افعال وہ اپنی مخلوقات کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ اپنی مخلوقات کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس ضمن میں اب یہ سوال ذرا مختلف ہو جاتا ہے کہ پس اب ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے ہدف کے قائل ہیں، چونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ اپنے افعال میں ہدف اور مقصد ضرور رکھتا ہے، اس کے افعال عبث اور لغو نہیں ہیں۔ اور یہ بھی روشن ہو گیا کہ چونکہ وہ لامحدود کمالات کا مالک ہے، لہٰذا وہ افعال اسے خود فائدہ نہیں پہنچا رہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ گرچہ اپنے افعال میں ہدف رکھتا ہے، لیکن وہ ہدف اللہ تعالیٰ سے کسی نقصان کو دور نہیں کرتے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ وہ ہدف خود مخلوقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اچھا، سوال یہ ہوا کہ پس وہ انسان کا کمال کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمارے لیے یقیناً وہ کوئی ہدف رکھتا ہے، وہ ہدف ہمارے فائدے میں، اس کے فائدے میں نہیں ہے، لیکن ہمارے فائدے میں جو ہدف اور مقصد ہے وہ ہے کیا؟ وہ کیا ہدف ہے؟ تو اس کے جواب میں اسلام کہتا ہے اور انسانی عقل کہتی ہے کہ وہ ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اور بالخصوص انسان میں اپنی صفات کی تجلی دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو انسانوں کے اندر نمودار کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح دیکھیں ہر باہنر ہستی جب اپنا ہنر نمایاں کرتی ہے تو اصل میں وہ اپنے ہنر میں اپنی صفات کو نمایاں کرتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں ایک بڑا آرٹسٹ جب کوئی پینٹنگ بناتا ہے تو اس کی پینٹنگ میں دراصل اس کا ہنر نمایاں ہوا ہے، اس کے ہاتھ کی صفائی، اس کے تخیل کی اونچائی اس پینٹنگ میں نمودار ہوئی ہے۔
ہم جب اس پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم دراصل اس کے تخیل کی بلندی اور اس کے ہاتھ کی صفائی کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہر سلسلے میں کوئی شاعر جب شعر کہتا ہے تو وہ بھی اس شعر میں اپنے تخیل، اپنے علم کی بلندی ظاہر کرتا ہے اور اپنے الفاظ کا ہنر دکھاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر مورد میں اللہ تعالیٰ بھی جب کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو وہ اس میں اپنی صفات کو نمودار کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ تجلی کرتا ہے۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی صفات نمایاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم اس میں نمایاں کرنا چاہتا ہے، اپنی طاقت، اپنا جمال، اپنی بے شمار صفات اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ ظرفیت اور وہ طاقت رکھ دی ہے کہ انسان اتنی ساری صفات کا نمائندہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں یہ انسان اپنی تربیت کرے اور ان صفات کو اپنے اندر نمایاں کر سکے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جانشین بن سکے۔ اور ہم جب خود انسان کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انسان لامحدود چیز کی طلب میں ہے۔ انسان اگر دولت کی طلب میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کم دولت نہیں چاہتا، وہ لامحدود دولت چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انسان علم کی تلاش رکھتا ہے لیکن وہ محدود علم نہیں چاہتا، جتنا بھی اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے وہ مزید علم کی خواہش اس میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر انسان خوبصورت ہے تو وہ اپنی خوبصورت میں اضافہ چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان لامحدود کمالات کو چاہتا ہے۔ یہ ہر انسان، چاہے وہ انسان حتیٰ خدا کے وجود کا قائل بھی نہ ہو، آپ اس کی طرف بھی اگر دیکھیں وہ بھی لامحدود کمالات، لامحدود خوبیوں کی تلاش میں ہیں، اور لامحدود کائنات میں فقط ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہر انسان اللہ کی تلاش اور اللہ کی جستجو میں ہے، اور اللہ بھی اسی مقصد کے لیے انسان کو خلق کر رہا ہے کہ انسان اس کی صفات کو اپنے اندر نمایاں کرے، پیدا کرے، اور یہی انسان کا آخری کمال ہے، اور یہی انسان کی سعادت اور خوش بختی ہے۔ البتہ یہ موضوع مفصل تر ہے، لیکن اس مرحلے کی حد تک اتنی باتیں کافی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔